کے علاوہ آتے کتنے لوگ ہیں؟ اور جو آتے وہ بھی صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں. ذرا سوچو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی اذیت دیتے وہ لوگ، اللہ کو کتنا ناراض کرتے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے. تمہارا گھر ویران ہو تو تمہیں اچھا نہیں لگا. ارے تم اور میں کیا، چڑیا کا گھونسلہ کوئی ہانس اس کے بڑھا دے تو چڑیا بھی چیخنے لگتی ہے نا. جب چڑیا کا گھونسلہ ویران ہو تو چڑیا تڑپتی ہے. تمہارا گھر ویران ہو تو تم تڑپتے ہو. وہ بے نیاز خدا کا گھر اگر ویران کرے، کیا وہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ اس اللہ کو ہم اذیت نہیں دیتے؟ سوچو تو صحیح، اگر مسلمان خدا کے گھر کو ویران نہ کرتا، اس کا گھر کبھی ویران نہ ہوتا. ایک بزرگ حج کے لیے گئے، حج کے لیے، تو ان کی چونکہ وہی لوگوں کا طریقہ تھا، سفر کرتے تھے تو مسجدوں میں قیام کرتے تھے. ایک مسجد میں رکے. مسجد میں رکنے کے بعد دیکھا کہ رات کے آخری حصے میں کوئی رات کے آخری حصے میں کوئی سسکیاں بہت زیادہ کوئی رو لیتا ہے نا تو ہمک ہمک کر کے سسکیوں کی آواز آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سسکیوں کی آواز آتی ہے. اور بزرگ نے دیکھا آواز کہاں سے آ رہی ہے تو کوئی دکھا نہیں. تو غیب سے آواز آئی، اے پریشان اللہ کے بندے، حج کو جانے والے، یہ کسی اور کی آواز نہیں، یہ مسجد کی دیواروں کی آواز ہے. پھر انہوں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی ان سسکیوں کے بیچ سے، اے اللہ، جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. اللہ، جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. پھر فجر کا وقت آ گیا، مسجد میں کوئی نہیں آیا. بزرگ نے اذان پڑھی، خود نماز پڑھی، اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، اس نے مسجد میں قیام کیا، تو لوگ آئے اور آ کر کے یہی کہا، حضرت ہماری روزی روٹی کا مسئلہ، ہم پریشان ہیں، آپ دعا کریں. بزرگ سمجھ گئے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ برا نہیں مانیں تو میں بات کہوں، اور اگر آپ مان بھی جائیں برا تو مجھے کوئی فرق کم از کم نہیں پڑتا، اس لیے کہ میں تو آپ کے سامنے حق بولنے آیا. جو سچے لوگ ہیں نا، سچے لوگ، سچا عالم، سچا خطیب، سچا پیر، وہ آپ کو گھمائے گا نہیں، وہ آپ کو سیدھا سیدھا رستہ بتائے. واہ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ، بہت اچھا. اور جو آپ کو گھمائی کرے، جو آپ کے ساتھ مکر کرے، وہ تاجر اور سودے باز تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ والا نہیں ہو سکتا. اب لوگوں نے کہا ہمارا مسئلہ، جیسے ہم لوگ بھی کہیں جاتے ہیں تو لوگ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں. اللہ کی سچی بات تو یہ کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں، ہم سے کروڑ درجہ بہتر آپ لوگ ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جلسے میں ہم آتے ہیں نا تو ہم آپ پہ احسان نہیں کرتے بلکہ آپ احسان کرتے ہیں. آپ کے چہرے دیکھ کر، آپ کو کچھ سنا کر ہم اپنی مغفرت کا کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں، بس اتنی بات ہے. باقی اور ہمارے اندر کوئی بات نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی تقوی ہے، نہ کوئی پرہیزگاری، کچھ بھی نہیں. بس یار راضی ہو جائے ایک تڑپ ہے، اس لیے آپ کے درمیان آئے ہیں. لیکن بات تو سچی کرنی ہوگی نا ہمیں، کیونکہ اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں حضرت پریشان ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو، اللہ اچھا کر دے گا، دعا کریں گے اچھا کر دے گا. پریشان ہو، تعویذ لے لو، کوئی وظیفہ لے لو. لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بہت سنجیدگی کے ساتھ. آپ نے اپنے جیسے انسان مجھ سے کہا حضرت پریشان ہوں، دعا کریں اللہ پریشانی دور کرے. میں کہتا ہوں یہ کوئی یہودیوں کا مذہب تو نہیں نا، یہ کوئی عیسائیوں کا مذہب تو نہیں ہے نا کہ تیری اللہ سے اچھی جمتی ہے تو ہی بات کر، میں نے کچھ نہیں کرنا. یہ تو بات نہیں. ہاں، نیکوں سے دعا کرانا چاہیے. فاروق اعظم مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے تھے کہ میرے لیے دعا کرو. دعا کروانا چاہیے، انکار نہیں ہے.
لیکن سب کچھ آپ کے لیے باپو ہی کرے، سید صاحب ہی کرے، پیر صاحب ہی کرے، اور تو کس دن کے لیے ہے؟ اللہ تیری بھی تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو کب گڑ گڑائے گا؟ خدا کی عزت کی قسم، جس دن مسلمان اپنے مسائل لے کر اللہ کی چوکھٹ پہ آنا شروع کرے اور گڑ گڑائے تو اللہ سب کے مسائل کو حل کر دے گا۔ سب کے مسئلوں کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسئلے رکھنا شروع تو کرو۔